والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. صدق اللہ مولانا العظیم. عزیز و بھائیو، اللہ نے انسان کی کامیابی کا مدار ایمان کے اوپر رکھا ہے. اس آیت کریمہ میں یہی مضمون بیان کیا گیا. قد افلح المؤمنون، کون لوگ ہیں کامیاب؟ کامیاب کہلانے کے مستحق کون لوگ ہیں؟ تو ایک دوسری آیت کریمہ ہے اسی کے ہم معنی، اس میں مضمون ہے قد افلح من تزکا. اللہ نے فرمایا کامیاب کون ہے جو اپنی اصلاح کر لے. تو اصل میں کامیابی کے نقطۂ نظر دنیا کے اندر مختلف ہیں. ایک آدمی کو ایک مکان کی ضرورت ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگر مجھے مکان مل جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. ایک شخص کو دکان کی ضرورت ہے، اس کے ذہن کے اندر یہ رہتا ہے کہ اگر مجھے دکان حاصل ہو جائے تو میں کامیاب ہوں. ایک شخص کو ملازمت درکار ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگر مجھے اچھی ملازمت مل جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. اس طرح سے کامیابی کے نقطۂ نظر لوگوں کے ذہنوں کے اندر مختلف ہوتے ہیں. لیکن حقیقت میں کامیاب کون ہے اور کس چیز کو اللہ نے کامیابی قرار دیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ شانہ کامیابی کا ذریعہ بیان فرمائے بتائے وہ حقیقت میں کامیابی ہے. جو آیت کریمہ پڑھی میں نے آپ کے سامنے، اس میں اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیابی کن لوگوں کو حاصل ہے؟ ایمان والوں کو کامیابی حاصل ہے. جو لوگ ایمان لائے وہ کامیاب ہیں. یعنی اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر کوئی شخص اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا رہے تو اسے اللہ کے یہاں کامیاب نہیں قرار دیا جائے گا. کامیاب اللہ کے یہاں وہ شخص ہے جو اللہ پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یوم آخرت پر ایمان لائے، وہ ہے حقیقت میں کامیاب. ہم اس کی ذرا سی گہرائی کے اندر جائیں، تفصیل کے اندر جائیں تو بات بالکل سمجھ میں آ جائے گی. سورہ عصر کے اندر بھی اسی سے ملتا جلتا مضمون اللہ نے بیان فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ تعالیٰ شانہ نے زمانے کی قسم کھا کر یہ مضمون بیان فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم، انسان تو خسارے کے اندر ہے، کامیاب نہیں ہے انسان، بلکہ انسان خسارے کے اندر ہے، نقصان کے اندر ہے، گھاٹے کے اندر ہے. پھر کامیاب کون ہے؟ اللہ نے استثناء فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہاں، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ ہیں نقصان سے اور خسارے سے بچنے والے.
ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے کے اندر ہے، گھاٹے کے اندر ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں جو لوگ ایمان کے اندر داخل ہو جائیں اور ایمان والی زندگی پر آ جائیں، ایسے لوگ وہ ہیں جو خسارے سے اور نقصان سے بچ جاتے ہیں اور محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ نے یہی مضمون بیان فرمایا، تم سمجھتے ہو کہ کاروبار کا گھاٹا، نقصان وہ خسارہ ہے، نقصان ہے، اگر دکان نہیں ملی تو خسارہ ہے، نقصان ہے، اور کوئی چیز درپیش ہے اس کے حاصل ہونے میں کامیابی نہیں ملی تو خسارہ اور نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ حقیقت میں نقصان کے اندر وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے اور ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ کیوں؟ وجہ اس کی ظاہر ہے، اس لیے کہ کامیابی حقیقت میں وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہو، اور ہمیشہ کی کامیابی کا جو مدار ہے وہ ایمان کے اوپر ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کفر و شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ اللہ جس گناہ کو چاہے بخش دے۔ لیکن اگر بندہ دنیا سے اس حال میں جا رہا ہے کہ اس کے پاس ایمان کی نعمت نہیں ہے، کفر کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہے، شرک کی حالت کے اندر دنیا سے جا رہا ہے، تو اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ اللہ کے یہاں اس کی مغفرت نہیں۔ اس کے علاوہ کتنا ہی بڑا کوئی گنہگار ہو، لیکن وہ اپنے ایمان کو بچا کر لے گیا، ایمان کی نعمت اس کے پاس حاصل ہے، وہ دنیا سے اس حال کے اندر گیا کہ اس کے دل کے اندر ایمان، اس کی زبان کے اوپر ایمان، تو کتنا ہی بڑا گنہگار صحیح اللہ یا ویسے ہی معاف فرما دے گا، اور اگر اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی بھی پڑی تو ضرور ایک وقت اس کو جنت کا داخلہ نصیب ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ حقیقت میں کامیاب تو وہ ہیں جو ایمان قبول کر لیں، ایمان کے اندر داخل ہو جائیں، ایسے لوگوں کے لیے حقیقت میں کامیابی ہے۔ تو سورہ عصر میں اللہ نے قسم کھا کر یہ مضمون بیان فرمایا کہ بغیر ایمان کے کامیابی نہیں ہے۔ اب یہاں ایک شبہ ہوتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ مضمون قسم کھا کر کیوں بیان فرمایا؟ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے کے اندر ہے، قسم کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ قسم کھانے کی وجہ یہ ہے حق تعالیٰ شانہ نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھا کر مضامین بیان فرمائے ہیں۔ بندہ جو قسم کھاتا ہے، اللہ کی قسم کھاتا ہے، تو اس کا مطلب دوسرا ہوتا ہے، اور اللہ قسم کھا کر جو بات ارشاد فرماتا ہے وہاں دوسرے معنی مقصد ہوتے ہیں۔ اللہ نے بہت ساری چیزوں کی قسمیں قرآن کریم کے اندر کھائی ہیں، اور پھر قسم کھا کر کئی مضامین اللہ تعالیٰ شانہ نے بیان فرمائے ہیں۔ تو اللہ کے قسم کھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مضمون آگے بیان کیا جا رہا ہے، اگر تم اس مضمون کی حقیقت کو پہچاننا چاہتے ہو، جو مضمون قسم کے بعد میں آ رہا ہے، اس مضمون کی اگر تم سچائی کو سمجھنا چاہتے ہو، اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہو، تو جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے اس کے اندر تم غور کر لو، تو جو آگے مضمون آ رہا ہے اس کی حقیقت، اس کی صداقت اور اس کی سچائی تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ حق تعالیٰ شانہ کے قسم کھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے کے اندر ہے، الا الذین آمنوا، ہاں جو ایمان کے اندر داخل ہو گئے وہ خسارے سے اور نقصان سے بچنے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے زمانے کی قسم کھا کر، تو معنی یہ ہوئے کہ تم زمانے کے حالات میں غور کر لو، اس دنیا کے حالات میں، زمانے کے حالات میں غور کر لو،
تمہیں سمجھ میں آ جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ ہاں بغیر ایمان کے آدمی سراسر خسارے کے اندر ہے اور نقصان کے اندر ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں زمانے کے حالات میں، اس دنیا کی تاریخ پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے صاحب ثروت آئے، اس دنیا کے اندر بڑے بڑے صاحب دولت آئے، اس دنیا کے اندر بڑے بڑے صاحب نخوت آئے، بڑے بڑے لوگ ایسے آئے کہ جنہوں نے اپنے لیے بڑائی کو، تکبر کو، عجب کو ثابت کیا۔ ان کے اندر اس قدر بڑائی تھی، ان کے اندر اس قدر تکبر تھا کہ اپنے علاوہ کسی کو اپنی نظر کے نیچے نہیں لاتے تھے، اور اتنی بڑائی والے بھی اس دنیا کے اندر آئے۔ اللہ نے ان کو مال دیا، دولت دی، سب کچھ اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کو دیا، اس کی وجہ سے وہ بڑائی کے اندر مبتلا ہو گئے، حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی آئے کہ جنہوں نے خدائی تک کا اپنے لیے دعویٰ کیا۔ اللہ نے فرعون کا حال قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ فرعون نے کہا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے علاوہ تمہارے لیے اور کوئی معبود نہیں جانتا، تمہارا معبود، تمہارا خدا میں ہوں۔ فرعون نے خدائی کا اپنے لیے دعویٰ کیا تھا اور کہا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا ملک مصر کا میں مالک نہیں ہوں؟ کیا میرے محلات کے نیچے نہر اور باغات نہیں ہیں؟ اور کیا نہریں جاری نہیں ہو رہی ہیں؟ یہ سارا ملک، ساری زمینیں میری ملکیت کے اندر ہیں، میری سلطنت کے اندر ہے، لہذا تمہارا خدا میں ہوں۔ اتنی بڑائی کے اندر مبتلا ہوا اور مال و دولت کے اور سلطنت کے نشے میں اتنا چور ہو گیا کہ اپنے لیے خدائی کا دعویٰ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام بارہا سمجھاتے رہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ ایک ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میرے اوپر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ۔ لیکن فرعون نے اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کی، ایمان کے اندر داخل نہیں ہوا، تو سب کچھ دنیا کی دولت حاصل ہونے کے باوجود، ساری دنیا کی دولتیں حاصل ہونے کے باوجود، تمام کر و فر، ساری سلطنت حاصل ہونے کے باوجود، اور اس مقام پر پہنچنے کے باوجود کہ ظاہری اعتبار سے اس سے آگے دنیا کے اعتبار سے کوئی مقام نہیں، یعنی اس نے اپنے لیے خدائی تک کا دعویٰ کیا، لیکن پھر انجام کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرتا ہی رہا اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتا رہا، اللہ کے احکام کو ٹھکراتا رہا۔ تو پھر ایک وقت آ گیا، اللہ نے فیصلہ فرما لیا کہ اب اس کا نام و نشان مٹانا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے چلے ہیں، اور دریا سامنے آیا، بڑا دریا، وہاں سے کیسے پار ہوں، وہاں سے کیسے تجاوز کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، گھبرائے، کیونکہ پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر پیچھا کر رہا تھا، اور اس بات کا ڈر تھا کہ فرعون نے اگر ہم کو پکڑ لیا تو وہ ہمیں سزا دے گا۔ لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اضرب بعصاک الحجر، اور اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، بسم اللہ پڑھ کر اپنا عصا آپ دریا پر ماریں، آپ کے لیے اللہ اس دریا میں، اس سمندر میں خشکی کے راستے پیدا فرما دے گا۔ بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنا عصا سمندر پر مارا، دریا پر مارا، تو اللہ نے یہی نہیں کہ 1-2 راستے بنائے جاتے، اللہ نے سمندر میں 12 راستے پیدا فرما دیے، کیونکہ 12 خاندان تھے، کسی کو کوئی زحمت نہ ہو، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، آرام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور بنی اسرائیل جو ان پر ایمان لائے تھے آرام سے دریا کو پار کر گئے۔ پیچھے سے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا تھا، وہ دریا کے پاس پہنچا، اس نے دیکھا راستے بنے ہوئے ہیں، تو اپنی قوم سے کہا کہ میں خدا ہوں، یہ راستے سمندر میں نے ہی بنائے ہیں۔ یہی حرکتیں کیا کرتا تھا۔ کوئی بھی چیز اللہ کی قدرت کی نشانی ظاہر ہوتی تو اپنی قوم کو یہی کہہ کر ورغلایا کرتا تھا کہ خدا تو میں ہوں اور یہ کام میں نے کیا ہے۔ تو اپنی قوم کو یوں کہا کہ میں خدا ہوں اور سمندر کے اندر یہ راستے میں نے پیدا کیے ہیں، میں نے بنائے ہیں، چلو ان راستوں میں کچھ داخل ہو جاؤ، سمندر پار ہو جاؤ اور موسیٰ اور ان کی قوم کا پیچھا کرو۔ تو اپنے لشکر کو لے کر سمندر کے اندر ان خشک راستوں میں، ابھی راستے بنے ہوئے تھے، اس میں داخل ہو گیا۔ جب بیچ راستے میں پہنچا تو اللہ نے پانی کو حکم دیا، سمندر کو حکم دیا کہ اپنی پہلی حالت پر لوٹ جا۔ دوستو، ہر شے اللہ کے قبضے اور قدرت میں ہے۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تلعنوا الريح فإنها مامورہ، ہوا کو برا نہ کہو، تیز ہوا چلتی ہے، آندھی چلتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے، تو بہت سے لوگ ہوا کو برا کہنے لگتے ہیں۔ تو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تلعنوا الريح، ہوا کو برا نہ کہو، فإنها مامورہ، یہ ہوا بذات خود کوئی چیز نہیں، یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ کی طرف سے اسے اگر حکم ملتا ہے کہ فلاں کو فائدہ پہنچا، اس کو یہ ہوا فائدہ پہنچاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے اگر حکم ملتا ہے کہ فلاں قوم کو نقصان پہنچا، تو پھر یہ ہوا اس قوم کو نقصان پہنچاتی ہے۔ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو پہلے اللہ نے سمندر کے پانی کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ دے دو، پانی ہر طرف کھڑا ہو گیا، راستے پیدا ہو گئے۔ کہ جب فرعون اپنی قوم کو لے کر داخل ہوا ہے خشک راستوں میں، تو اللہ نے وہی نازل فرمائی اور حکم دیا پانی کو کہ اپنی پہلی حالت پر لوٹ آ، تو پانی اپنی پہلی حالت پر لوٹ آیا، پورا سمندر پانی سے لبریز ہو گیا، سارے راستے ختم ہو گئے، حتیٰ کہ فرعون پانی کے اندر غرق ہونے لگا۔ موت قریب آ گئی اور موت کے فرشتے نظر آنے لگے، آخرت کا منظر دیکھنے لگا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے، وہ منظر بیان فرمایا ہے، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، جب غرق ہونے لگا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، تو پھر کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، اس اللہ پر میں ایمان لاتا ہوں جس اللہ پر موسیٰ علیہ السلام ایمان لائے اور ان کی قوم ایمان لائی، بنی اسرائیل ایمان لائے، میں بھی اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ لیکن اللہ نے اس کے ایمان کو رد فرما دیا۔ اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اللہ کے یہاں ایمان بالغیب معتبر ہے۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفت بیان فرمائی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، نبی کی بات پر اعتماد کر کے بھروسہ کر کے ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہے کمال کی بات، دیکھ کر ایمان لاوے تو یہ کوئی کمال کی بات ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، مرنے سے پہلے جب وہاں کے حالات نظر آتے ہیں، نیک لوگوں کے لیے جنت کے منظر اللہ اس دنیا میں ہی دکھاتا ہے، اور غیروں کے لیے اللہ جہنم کا منظر اس دنیا کے اندر روح نکلنے سے پہلے دکھاتا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اس وقت میں تو ہر ایک ایمان لے آتا ہے، لیکن وہ ایمان معتبر نہیں، وہ ایمان بالمشاہدہ ہے، دیکھ کر ایمان لانا ہے۔ اللہ کے یہاں جو معتبر ہے وہ ایمان بالغیب معتبر ہے، اس لیے اللہ نے اس کے ایمان کو رد فرما دیا۔
حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں اسی اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ نے فرمایا آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لاتا ہے۔ آخرت کے احوال جب تیرے سامنے آ گئے، وہاں کا عذاب، وہاں کے ملائکہ عذاب کو جب تو دیکھنے لگا، اب ایمان لاتا ہے۔ اسے ایمان نہیں کہا جاتا۔ اس سے پہلے تو دنیا کے اندر فساد کرتا رہا، تجھے ہم نے اتنا موقع دیا تھا کہ اگر تو ایمان لانا چاہے، اپنی زندگی کو بدلنا چاہے تو بدل دے، لیکن اس موقع کو تو نے گنوا دیا۔ اس وقت کا ایمان معتبر نہیں۔ اللہ نے عام لوگوں کو بھی، اپنے عام بندوں سے بھی یہ مضمون کے ساتھ خطاب فرمایا ہے۔ اس مضمون کے ساتھ اللہ تعالیٰ شانہ نے ایک آیت کریمہ میں اپنے سبھی بندوں سے خطاب فرمایا ہے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ اللہ قیامت کے دن بندے سے کہے گا، جب یہ بندہ وہاں حسرت کرے گا، حسرت کون کرے گا؟ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر بندہ چاہے نیک ہو یا بد ہو وہاں حسرت کرے گا، افسوس کرے گا۔ اگر نیک تھا تو اس بات پر افسوس کرے گا کہ میں نے اس سے زیادہ نیکیاں دنیا میں کیوں نہیں کمائی، اور اگر بد تھا تو اس بات پر افسوس کرے گا اور حسرت کرے گا میں بدی سے باز کیوں نہیں آیا۔ یہ حسرت ہوگی۔ تو جب وہاں حسرت کریں گے لوگ تو اللہ تعالیٰ شانہ فرمائے گا اپنے ان بندوں کو، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں دنیا میں اتنا موقع نہیں دیا تھا کہ اگر کوئی بندہ عبرت حاصل کرنا چاہے عبرت حاصل کر لے۔ غیروں کو اللہ یہ فرمائے گا، کیا ہم نے تمہیں اتنا موقع نہیں دیا تھا کہ ایمان لانا چاہو ایمان قبول کر لو، اور ایمان والوں میں جنہوں نے اپنی حالت درست نہیں کی، جو اللہ کی اطاعت پر نہیں آئے، نیکی پر نہیں آئے، اللہ ان کو بھی فرمائے گا، کیا ہم نے تمہیں اتنا موقع نہیں دیا تمہاری زندگی میں کہ اگر تم اپنی حالت کو درست کرنا چاہتے تو کر لیتے، بدی کو چھوڑ کر نیکی پر آنا چاہتے تو آ جاتے، فساد کو چھوڑ کر اصلاح قبول کرنے پر آنا چاہتے تو آ جاتے۔ یہ موقع ہم نے تمہاری زندگی کے اندر دیا تھا، لیکن تو نے ہمارے دیے ہوئے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اتنا موقع ہم نے تمہاری زندگی کے اندر دیا تھا۔ تو اللہ نے فرعون کو یہی کہا اس وقت میں، آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تجھے موقع دیا گیا تھا تیری زندگی میں، لیکن تو برابر فساد کرتا رہا، اللہ کی مخالفت کرتا رہا، نبی کی مخالفت کرتا رہا، نبی کے احکام کو توڑتا رہا، اللہ کے احکام کو توڑتا رہا۔ یہ سارے موقع تجھے دیے گئے تھے، لیکن سارے موقع تو نے گنوا دیے۔ اللہ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں فرمایا۔ تو کامیاب ہوا یا نقصان اور خسارے کے اندر رہا فرعون؟ خسارے کے اندر رہا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، انسان تو خسارے کے اندر ہے، نقصان کے اندر ہے، گھاٹے کے اندر ہے۔ ہاں جو ایمان لائے وہ گھاٹے میں نہیں ہے، وہ نقصان کے اندر نہیں ہے، وہ نقصان سے نکل آئے، وہ کامیاب ہو گئے، کامیابی کے زمرے کے اندر وہ داخل ہو گئے۔ فرعون کو سب کچھ ملنے کے باوجود، ساری دولت، پورے مصر کا وہ مالک تھا، سارے اراضی کا وہ مالک تھا، ملک و باغات کا وہ مالک تھا، سلطنت کا وہ مالک تھا، محلات کا وہ مالک تھا، سب کچھ تھا، حتیٰ کہ خدائی تک کا اس نے دعویٰ کیا، لیکن ایمان سے محروم رہا تو خسارے کے اندر رہا۔ آج اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ تو اللہ نے
سورہ عصر میں یہ مضمون قسم کھا کر بیان فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہی حال مال و دولت کا ہے۔ قارون کتنا بڑا صاحب ثروت اور کتنا بڑا مالدار تھا۔ انا قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ اولي القوہ۔ اللہ نے فرمایا ہے قرآن کے اندر، خود فرمایا فرعون کو ہم نے اتنی دولت دی تھی، اتنے خزانے دیے تھے کہ جن کمروں میں اس کے خزانے بھرے ہوئے رہتے تھے ان کمروں کی الماریوں کی کنجیاں بھی اتنی بڑی مقدار کے اندر تھی کہ ایک دو انسانوں سے وہ چابیاں اٹھتی نہیں تھی۔ اتنے بڑے خزانے قارون کو دیے، لیکن اللہ نے فرمایا آتینا، ہم نے دیے۔ ایسا نہیں کہ انسان اپنے اختیار سے جو چاہے کما لے، جو چاہے مالدار بن جائے، یہ انسان کی بھول ہے۔ کاموں کو بنانے والا بھی اللہ ہے، کاموں کو بگاڑنے والا بھی اللہ ہے۔ ہر شے اللہ کے قبضے کے اندر ہے، یہ انسان کی بھول ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے دیے تھے اس کو خزانے، اور اس قدر خزانے دیے کہ اس کی خزانوں کی کنجیاں ان کو اٹھانے کے لیے بھی ایک جماعت درکار ہوتی تھی۔ لوگوں کی باقاعدہ ایک جماعت سے وہ کنجیاں اور وہ چابیاں اٹھا کرتی تھی۔ اتنے خزانے ہم نے ان کو دیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرتا رہا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے، نصیحت فرماتے رہے، لیکن باز نہیں آیا۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اس کے مکان سمیت اسے زمین کے اندر دھسا دیا۔ خزانوں سمیت اللہ نے اسے زمین کے اندر دھسا دیا، اور فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قیامت تک نیچے زمین میں دھستا ہی رہے گا۔ اس کا مال و دولت کیا کام آیا؟ ایمان پر نہیں آیا، نبی کی اطاعت پر نہیں آیا تو کامیاب نہیں ہوا، خسارے کے اندر رہا۔ ارے انسان کی چند سالہ زندگی 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سے اوپر تو کوئی جاتا ہے۔ زیادہ تر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی عمریں زیادہ تر 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی۔ یہ آیا حدیث میں، میری امت کی عمریں زیادہ تر 60 اور 70 کے درمیان میں ہوں گی۔ تو انسان کی یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں کتنا ہی وہ دولت جمع کر لے، کتنے ہی وہ محلات کا مالک بن جائے، گاڑیوں کا مالک بن جائے، جہازوں کا مالک بن جائے، لیکن بالآخر موت تو آنی ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں اگر وہ ساری دنیا کا بھی مالک بن گیا تو کیا ہوگا؟ کیا اسے کامیابی کہا جائے گا؟ فرعون کتنا اللہ نے اسے مال بھی دیا، دولت بھی دی، سلطنت بھی دی، لیکن ایمان پر نہیں آیا تو اس کا انجام کیا ہوا؟ کامیاب نہیں ہے۔ قارون کو اللہ نے اتنی دولتیں عطا فرمائی، اپنے فضل سے اللہ نے عطا فرمائی، لیکن وہ ایمان پر نہیں آیا، اعمال پر نہیں آیا، نبی کی اطاعت پر نہیں آیا، تو کیا وہ کامیاب ہے؟ وہ چند روزہ زندگی میں، چند سالہ زندگی میں اتنی بڑی دولت اس کی جمع ہو گئی، تو کیا اسے کامیاب کہیں گے؟ کوئی بھی کامیاب نہیں کہتا۔ نہ فرعون کو کوئی کامیاب کہتا ہے، نہ قارون کو کوئی کامیاب کہتا ہے، خسارے کے اندر رہے چونکہ ایمان نہیں لائے۔ قد افلح المؤمنون، اللہ نے فرمایا کامیاب کون لوگ ہیں؟ کامیاب وہ ہیں المؤمنون جو ایمان لانے والے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان تو خسارے کے اندر ہے، نقصان کے اندر ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
ہاں جو ایمان کے اندر داخل ہو جائیں، اعمال صالحہ پر آ جائیں، اپنی اصلاح کر لیں، اللہ کی رضا والے اعمال کو تلاش کر کر کے اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں، یہ لوگ ہیں کامیاب۔ ان کا نام قیامت تک نہیں مٹے گا، چاہے کتنی ہی انہوں نے تنگی اور ترشی کی زندگی گزاری۔ ہمارے صحابہ کو دیکھو نا، وقت ہو گیا، میں اپنی بات کو ختم، یہ میرا ذہن میں تھا دوسری بات ایک بات بیان کرنا، لیکن یہ مضمون مجھے 2-3 منٹ میں کہنا تھا، لیکن اسی میں خیر اللہ نے کچھ باتیں ذہن کے اندر ڈالی۔ صحابہ کے حالات کو دیکھیے، صحابہ کے حالات کو دیکھیے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے کیسی تنگی کی زندگی گزاری۔ آپ کے سامنے ہے شباب الحمدللہ دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، کتاب کی تعلیم میں سنتے ہیں، فضائل اعمال وغیرہ میں صحابہ کے حالات سنتے ہیں۔ ایک چیز بس میں بتاتا ہوں، کیسی تنگی والی زندگی گزار کر گئے تھے صحابہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ جی ایک کپڑے میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کپڑے ہوتے تھے زیادہ تر اس وقت میں چادر کے انداز کے، جیسے احرام میں چادریں باندھتے نہیں، نہ پاجامہ پہننا، نہ کرتا پہننا، نہ بنیان، نہ قمیص، کچھ نہیں، چادر اوڑھی، ایک ازار تہبند کی جگہ اور ایک اوپر چادر کرتے کی جگہ۔ تو صحابہ کے زمانے میں کیا تھا کہ 2 کپڑے کے ایک لنگی کے طور پر باندھ لیں اور ایک کپڑا اوپر کرتے کے طور پر اوڑھ لیں، اوپر کی چادر، یہ 2 کپڑے کسی کو میسر آتے تھے۔ زیادہ تر ایک ہی کپڑا ہوا کرتا تھا جس سے سطر چھپ جائے۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جی ایک کپڑے میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کے طور پہ فرمایا، آوا لکلکم ثوبان، ایسے پوچھ رہے ہو کہ ایک کپڑے میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی جیسے ہر آدمی کے پاس تم میں سے 2 کپڑے ہوتے ہوں۔ ارے 2 کپڑے تو کسی کے پاس ہوتے ہیں، زیادہ تر تو تمہارے پاس ایک ہی کپڑا ہوتا ہے، تو ایک کپڑے میں نماز نہیں ہوگی تو پھر اور کیا ہوگا؟ یہ تھا، ایسی تنگی ترشی کی زندگی گزار کر گئے، اور خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، لولاک لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے تو یہ کارخانہ عالم وجود میں نہ آتا، اللہ اس عالم کو کائنات کو پیدا نہ فرماتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، ہمارے گھر میں ایک مہینے تک چولہا نہیں چلتا تھا، وہ 80 مرتبہ، چند کھجوریں مل گئی، کھا لی، اوپر سے پانی پی لیا، بس کھانا ہو گیا، اور کبھی وہ بھی میسر نہیں آیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایسی زندگی گزار کر گئے، لیکن الحمدللہ ایمان اور اعمال صالحہ کے کمال درجے پر اپنی زندگی گزار کر گئے، تو قیامت تک کے لیے ان کا نام روشن ہے، ان کا نام نہیں مٹا۔ الم نشرح لک صدرک ورق کیا ہے ووضعنا عنک ذکرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے قیامت تک کے لیے آپ کا تذکرہ بلند و بالا کر دیا۔ تو اس لیے معلوم ہوا دوستو کہ جب ہم دیکھتے ہیں زمانے کو اور حالات کو ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ چاہے آدمی ساری دنیا کا بھی مالک ہو جائے، لیکن اگر وہ ایمان پر نہیں آیا، اعمال پر نہیں آیا تو خسارے کے اندر ہے۔ نمرود کا نام ہمیشہ کے لیے مٹ گیا، فرعون کا نام ہمیشہ کے لیے مٹ گیا، قارون کا نام ہمیشہ کے لیے مٹ گیا، چونکہ ایمان پر نہیں آئے۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اسلاف تنگی کی، ترشی کی، فاقوں کی زندگی گزار کر گئے،
لیکن ایمان و عمل کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا تو قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کو نام کو ان کو زندہ کر کے دکھایا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب تو وہ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جو اپنی اصلاح کر لے، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان خسارے کے اندر ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں جو ایمان پر آ جائیں اعمال صالحہ پر آ جائیں وہ ہیں خسارے اور نقصان سے بچنے والے۔ اللہ نے یہ موقع بھی ہمیں دے رکھا ہے، اللہ نے یہ حیات، یہ زندگی کی نعمت ہمیں عطا فرما رکھی ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ اللہ نے اپنے فضل سے ایمان کی توفیق عطا فرمائی، اس میں یہ کوشش کریں کہ ہمارا ایمان قوی ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ صحابہ کا ایمان تو پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور تھا، خود صحابہ کہتے ہیں وَالْأَعْظَمُ فِي قُلُوبِهِمْ أَعْظَمُ مِنَ الْجَبَلِ، صحابہ کا ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور تھا، لیکن اس کے باوجود صحابہ کو اپنے ایمان کی کتنی فکر ہوتی تھی۔ بخاری شریف کے اندر روایت آئی، صحابہ جب بیٹھتے آپس میں تو کہتے کہ آؤ بھائی بیٹھے، نؤمن اجلس بنا نؤمن، آؤ بھائی بیٹھے اور ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے ایمان کو قوی کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اس لیے اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں۔ ایمان مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ اعمال کے ذریعے سے ہوتا ہے، اخلاق کے ذریعے سے ہوتا ہے، اپنی اصلاح کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ہمارے اندر کیا کوتاہیاں ہیں، کیا کمیاں ہیں ہمارے اندر، ان کے محاسبہ ہو، اپنے بارے میں غور و فکر ہو، ان کمیوں کو، کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو اپنا محاسبہ کریں اور اللہ سے توبہ کریں اور یہ ارادہ کریں اب جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اور کوئی برائی اپنے اندر ہے، آدمی محاسبہ کرے اور یہ ارادہ کر لے اب اس برائی کو میں نہیں کروں گا۔ اس طرح سے اپنی اصلاح کی فکر کریں گے تو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ نے اسی کو کامیابی کا مدار قرار دیا ہے۔ اور افلاح من تزکا، کامیاب تو وہ ہے جو اپنی اصلاح کر لے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔